بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کی تیسری کتاب کا 19واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ کھانا، پینا اور سونا۔ انسان غذا کی بدولت تازہ و توانا ہوتا اور بڑھتا ہے۔ اس کی خوراک کی خاص چیزیں گیہوں، چنا، چاول، میوہ، ساگ پات، دودھ، گھی ہیں۔ انسان بخوبی زندہ رہ سکتا ہے اگر حیوانی اور نباتی غذا ملا کر کھاتا رہے۔ حیوانی غذائیں وہ ہیں جو حیوانات کے جسم سے حاصل ہوتی ہیں، مثلا دودھ، گھی وغیرہ۔ نباتی غذائیں وہ ہیں جو درختوں سے یا سبزے سے پیدا ہوتی ہیں۔ درخت اور سبزے سے جو خوراک آدمی کو ملتی ہے ان میں سے بعض تخم ہیں۔ تخم یعنی بیج، درخت یعنی پیڑ، مثلا گیہوں، چنا، مٹر، ماش، مونگ وغیرہ۔ بعض پھل ہیں، مثلا کدو، تورئی، بیگن، خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ بعض جڑیں ہیں، جیسے گاجر، آلو، شلغم، چقندر، پیاز وغیرہ۔ بعض پتے ہیں، جیسے میتھی، پالک، سویا، پودینہ، ہرا دھنیا وغیرہ۔ بعض پھول ہیں، جیسے گوبھی کا پھول، کچنال کی کلیاں وغیرہ۔ حیوانی غذائیں اور غلہ آدمی کی اصلی خوراک ہیں، چونکہ ان سے گوشت، پوست اور ہڈی کو مدد پہنچتی ہے، مگر ترکاریاں اور ساگ ایندھن کا کام دیتی ہیں۔ وہ بدن میں حرارت بڑھاتی ہیں، اس حرارت سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور آدمی زندہ رہتا ہے۔ اگر ہری ترکاری بالکل نہ ملے تو بعض بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دودھ نہایت لطیف و نفیس غذا ہے۔ اس میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو انسان کی زندگی قائم رکھنے کے واسطے ضروری ہیں۔ قدرت نے کیا حکمت سے یہ مفید عرق تیار کیا ہے جس میں کھانا اور پانی دونوں شامل ہیں اور انسان کو ہر حالت میں نفع بخشتا ہے۔ بچہ، جوان، بوڑھا، تندرست، بیمار، سب کے مزاج کے موافق ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ معدے میں پہنچ کر پکتی ہے۔ اس میں سے جو کارآمد حصہ ہے وہ خون بن کر بدن میں رہ جاتا ہے، باقی فضول حصے خارج ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بار جس قدر خون بنتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ہر وقت صرف ہوتا رہتا ہے۔ کچھ حصہ سانس اور پسینے کی راہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ آدمی کے بدن میں سے کچھ نہ کچھ ہر وقت گھٹتا اور تحلیل ہوتا ہے، اس لیے اس کو تازہ مدد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی خبر ہم کو بھوک دیتی ہے، گویا بھوک معدے کی آواز ہے کہ اب مجھ کو غذا پہنچاؤ۔ معدے کو بے اندازہ بھرنا نہ چاہیے، اس سے ہضم میں فطور پڑتا ہے، غذا معدے کے اندر سڑ جاتی ہے، اس وقت آدمی سست اور بیمار ہو جاتا ہے۔ نہ کھاؤ اتنا زیادہ کہ ڈال دے بیمار، نہ اتنا کم ہو کہ نہ طاقتی ہی ڈالے مار۔ پانی بھی انسان کے لیے ضروری چیز ہے، بغیر اس کے غذا معدے میں گلتی اور گھلتی نہیں۔ جب معدہ اور بدن کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو ہم کو پیاس لگتی ہے۔ نہایت صاف ستھرا اور ٹھنڈا پانی پینا چاہیے۔ گندا اور ناصاف پانی آدمی کی صحت میں خلل ڈالتا ہے۔ چائے اور قہوے کا پینا بھی مفید ہے، مگر نشیلی چیزوں کا پینا نہایت مضر ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز واجب ہے۔ بعض آدمیوں کو تمباکو پینے یا کھانے کی لت پڑ جاتی ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو دام اس میں صرف ہوتے ہیں یعنی پیسے، وہ محض بیکار جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی مذلت یہ ہے یعنی نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی کے دماغ اور نگاہ کو خراب کرتا ہے۔ خاص کر بچوں کو نہایت احتیاط لازم ہے۔ کبھی بھول کر حقے کو منہ نہ لگائیں۔
آدمی کی زندگی کے لیے سونا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ کھانا اور پینا۔ سونے سے بدن راحت پاتا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر راحت میسر نہ آئے تو آدمی مر جائے۔ جوان کی بنسبت بچوں کو سونے کی زیادہ حاجت ہے۔ بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اسی قدر زیادہ سوتا ہے۔ سوتے میں ہم اکثر خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا ہیں؟ وہ ہمارے ہی خیالات ہیں جو اس وقت ہمارے دماغ میں گزرتے ہیں۔ توانا، طاقتور، حیوانی جانور، نباتی سبزے سے اگنے والی، تخم بیج، ہضم، لطف مہربانی، حکمت تدبیر، تحلیل بھول جانا، فطور خرابی، مضر نقصان پہنچانے والی چیز، مضرت نقصان، علاوہ الگ علیحدہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔